آپ حیران ہوں گے یہ نیا سال کون سا ہو؟ تو جنوری تھا۔ ایک دم آنکھیں میں نے کھلی دیکھی، نیا سال، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ من ندانم جنوری و فروری، ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا، ہمارا سال دسمبر پہ ختم نہیں ہوتا، ہمارا سال ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے، یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم پر 1423 سال پورے ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو ہم سے رخصت ہوئے، اور 1424واں سال شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بھی آج 24 تاریخ ہو چکی ہے، اور نئے سال کی ابتدا ہے۔ بھائیو، میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی، ایسے ہی محرم کے مہینے میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہو گیا تھا۔ آج پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں، نیا سال ہے یہ محرم، ہمیں ایک بڑے عظیم الشان واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اور میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کا بھی پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا۔ 61 ہجری جمعے کا دن، اور 10 محرم کو یہ صحرا اس امت نے پہنا، اور یہ عزت کا تاج ان 72 جان نثاروں کے سر پہ رکھا گیا، جن کی رگوں سے نچڑا ہوا خون آج بھی اس چمن کی آبیاری کر رہا ہے۔ وہ مر کے بھی نہیں مرے، اور ان کے مارنے والے حکومتیں لے کر بھی مر گئے۔ تو واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا، پھر اس سے کے بعد بغداد پر حملہ ہوا، ہلاکو خان نے حملہ کیا فروری 1258 میں، تو وہ بھی محرم کا ہی مہینہ تھا۔ محرم میں 656 ہجری 1258 عیسوی فروری یا جنوری کا مہینہ تھا، اور محرم تھا محرم جب پھر 16 لاکھ انسانوں نے شہادت کا سرخ جوڑا پہنا اور اللہ کے دربار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ صرف بغداد میں 16 لاکھ آدمی ذبح ہوئے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے معصوم بچوں کو کھینچ کر ان کے سامنے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے گئے، اور ہلاکوں نے کہا کہ میں نے بغداد کو مٹا دیا ہے، پھر یہ کبھی صفحہ ہستی پر نہیں ابھرے گا۔ بغداد تو باقی رہا، تاتار مٹ گئے، مغل مٹ گئے، ان کی سلطنتیں مٹ گئیں، ان کے نشان مٹ گئے۔ ہلاکو کہاں مرا، کس جگہ قبر بنی، کوئی نہیں جانتا۔ چنگیز کہاں مرا، کس جگہ قبر بنی، کوئی نہیں جانتا۔ اور منگو خان اور اغدائی اور چغتائی اور طلوئی اور سبدائی، یہ سارے چنگیز خان کے بیٹے، جوجی اس کا بڑا بیٹا، اغدائی اس کا چھوٹا بیٹا، چغتائی اس سے چھوٹا، طلوئی اس سے چھوٹا، پھر آگے سبدائی اس کا سب سے بڑا جرنیل، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے۔ پھر آگے اس کے اغدائی کا بیٹا اویوق تھا جو خاقان بنا، اس کا کسی کو نہیں پتا۔ قبلائی خان منگو کا بیٹا تھا، کہاں طلوئی کا کہاں گئے کوئی پتہ نہیں، منگو کہاں مرا، ہلاکو کہاں مرا، قبلائی کہاں مرا، قبریں کہاں بنی، تاتار مٹ گئے، مغل مٹ گئے، بغداد پھر بھی باقی رہا۔ اور آج کے ہلاکوں نے بھی حملہ کیا، تو وہ بھی مہینہ محرم۔ بھائی عجیب بات ہے، دیکھو محرم جیسے سال نو آتا ہے نا، شکر ہے یہ لوگ سال نو منانا، یہ چونکہ ان کافروں کی ترتیب تھی تو وہ شرابیں پیتے ہیں، اب یہ بھی ان کے غلام تو یہ بھی شرابیں پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں، وہ ناچتے ہیں یہ بھی ناچتے ہیں، وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں 5 سٹار ہوٹلوں میں، ہماری نسل بھی 5 سٹار ہوٹلوں میں نیو ایئر نائٹ مناتی ہے، اور وہ ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، ہماری نسل بھی ناچ گانے کی محفلیں سجاتی ہے، وہ ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ بھی ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو سال منایا جاتا ہے، ہمارا سال حسین کی شہادت سے منایا جاتا ہے، ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور حسین کی شہادت ہمارے زخم اور دل کے پھپھولے پھر وہ کھول کے چلی جاتی ہے، اور پھر وہ زخموں میں اثر نو خون رسنا شروع ہوتا ہے، پھر سلے ہوئے ٹانکے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آنکھوں کے چشمے ان کے بند بہہ جاتے ہیں، پھر لاکھوں کروڑوں آنکھیں ہیں جو سیل رواں کی طرح، رم جھم برسات کی طرح، گھنگور گھٹاؤں کی طرح، وہ بارش کی طرح اپنے آنسوؤں کو برساتے ہیں اور اپنی سال نو کی یاد مناتے ہیں۔ ہم سال نو اس طرح مناتے ہیں، ہاں جو اندھوں کے پیچھے چلیں گے تو انہی کے مطابق ان کا سال ہوگا۔ ہمارا سال جو ہوتا ہے وہ حسین کی یاد میں ہوتا ہے، اس کی قربانی پر ہوتا ہے، اتنی بڑی قربانی کر کے۔ اور یہ وہ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن نام کسی کا نہیں رکھوایا دنیا میں، حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا دنیا میں۔ سب سے پہلے جب حضرت فاطمہ کا بیٹے ہوئے تو حضرت فاطمہ نے ان کا نام رکھا حرب،
لڑائیوں والا، دلیر، شجاع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، آپ نے گھڑتی دی، کیا نام رکھا بیٹی کا؟ یہ حرب کا نہیں، جس کا نام حسن ہے۔ پھر 10 مہینے کے بعد 11 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے لے کر آئیں، بیٹا کیا نام رکھا؟ کہا یہ حرب کا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حسن اور حسین کے نام دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھے تھے، سب سے پہلے میری بیٹی کے بیٹوں کو یہ نام دیے گئے، بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام حسین۔ یہ نام بھی اللہ نے چھپا کے رکھے تھے، ان کو نام بھی وہ دیے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے، ان کو عزت بھی وہ دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتہ ابھی آیا ہے اور مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرا بیٹا حسن بھی جنت کا سردار، حسین بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں پیدا ہوتے ہی جنت کی بشارت نہیں دے رہا بلکہ جنت کی سرداری کی بشارت دے رہا ہے، جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا انہیں ہار پہنا رہا ہے، نبی کو ان کے لیے سواری بنا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی شاہ سوار ایسا نہیں گزرا جیسے حسنین کا جوڑا گزرا کہ اللہ کے نبی ہاتھوں کے بل، پاؤں کے بل کمرے میں چکر کاٹ رہے جیسے جانور کے 4 پاؤں، تو آپ ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے، گھٹنے رکھے ہوئے، اور حسن بھی کمر پہ سوار، حسین بھی سوار، اور آپ کمرے میں ان کو لے کے سواری ہے۔ یہ وہ جس سوار کی سواری ایسی ہو وہ سوار کیسا ہوگا؟ جن کی سواری محمد الرسول اللہ بنے، جن کی سواری حبیب اللہ بنے، جن کی سواری سید الانبیاء بنے، سید الکونین بنے، تاجدار مدینہ بنے، عرب و عجم کا شاہ سوار بنے، عرب و عجم کا سردار بنے، قاب قوسین کے مقام کا جو مالک ہو، والضحیٰ جس کے چہرے کا خطاب ہو، واللیل جس کی زلفوں کا خطاب ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ذریعے سے جس کو مقام بخشا گیا ہو، سارے پردے ہٹا کر جس کے سامنے کھڑا کر کے اس سے خطاب کیا گیا ہو، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کو اعزاز ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سکیڑ دی، آسمان نیچے کر دیے، اور 7 آسمان نیچے ہو گئے، جنت نیچے ہو گئی، سدرۃ المنتہا نیچے ہو گیا، عرش نیچے ہو گیا، اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ گئے، اور اللہ اپنے حبیب کے سامنے آ گیا۔ جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پر 2 شہزادے سوار ہیں، سواری کر رہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، جن کی سواری ایسی، وہ سوار کیسے؟ حضرت عمر نے دیکھا ایک کندھے پہ حسن کو اٹھایا ہوا، ایک پہ حسین کو، کندھوں پہ اٹھایا ہوا، ہاتھوں میں نہیں، کمر پہ نہیں، کندھوں پہ اٹھایا ہوا لے کے چل رہے، تو کہنے لگے نعم المطیۃ مطیکما، واہ 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 واہ، کیا کہنے تمہاری سواری کے، کیا کہنے تمہاری سواری کے، کیا عالی شان ہے تمہاری سواری۔ اور کہیں آتا ہے نعم المرکوب مرکوبکما، اے تمہاری سواری بڑی عالی شان۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ونعم الراکبان، صرف سواری عالی شان نہیں، سوار بھی عالی شان ہے، سواری صرف عالی شان نہیں، سوار بھی عالی شان ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں، اور ایسی حضور کی محبت تھی۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ واجب ہے خطبہ، واجب ہے، سب کا سننا ہے، خطبہ دے دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں دروازے پر آ گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا پچھلے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اب آئیے میرے بچے اٹھانا، لے کر میرے پاس آنا، آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، جمعے کا خطبہ چھوڑا، مجمع میں سے راستہ بنایا، سیدھے دروازے پر گئے، دونوں کو اٹھایا، حسن کو دائیں طرف بٹھایا، حسین کو بائیں طرف بٹھایا، اور فرمایا صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے امتحان ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو دروازے پہ دیکھا، میں رہ نہیں سکا اور میں جا کے ان کو اٹھا کے لایا۔ یہ محبت اور شفقت تھی دونوں بچوں کے لیے اس اللہ کے محبوب کی۔ پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں رات کو ملنے کے لیے آیا تو آپ باہر نکلے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی، چادر کے اندر اٹھایا ہوا، دونوں ہاتھوں پر کسی کو اٹھایا ہوا۔ جب میری بات مکمل ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، فاحبب من احبہما، اے میرے مولا جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم انی احب حسینا فاحبہ، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں
جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما. کمن احب حسینا فقد احبنی من ابغض حسینا فقد ابغضنی. جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حسین سبط من الاسباط، یہ اونچے اونچے القابات ان کو عطا فرمائے گئے. اور ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، تو دونوں بچے سوئے ہوئے، علی بھی سوئے ہوئے، فاطمہ بھی لیٹی ہوئی. تو حضرت حسن کو پیاس لگی، انہیں اماں کو اٹھایا، اماں پانی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھے اور جا کر سامنے گھڑا تھا اس میں پانی تھا، پانی نہیں نکالا، پانی نہیں دیا، باہر نکل گئے. ایک بکری کھڑی تھی جس میں دودھ نہیں تھا، شاطن بقی، وہ بکری جس میں دودھ نہ ہو، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر کے اندر لائے. اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ کے پینے کے لیے آگے آئے. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کیا؟ نہیں، جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پائے گا، جس نے بعد میں مانگا وہ بعد میں لے گا. لیکن بات یہ تھی کہ آپ کئی دفعہ آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. آپ کی محبت اور شفقت حسن کی طرف زیادہ تھی. آپ نے فرمایا دونوں کو دودھ دیا، دودھ، پانی نہیں، دودھ. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، یہ دونوں بیٹے اور میں اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی. کہا میں، تو، یہ دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے بے مکان واحد یوم القیامہ. ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، اے علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ میں چند ایک فضائل سنا رہا ہوں، اگر میں سارے فضائل سناؤں مجھے جو پیغام دینا وہ رہ جائے گا. صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی چابیاں ملی، جنت کی سرداریاں ملی، اللہ کے نبی کی پشت پہ سواریاں ملی. نماز سجدے میں، آپ نماز پڑھ رہے سجدے میں، تو حسن آئے اور کمر پہ چڑھ گئے، ایک نیچے گھس گیا ایک اوپر چڑھ گیا. تو صحابہ آئے روکنے کے لیے، اٹھانے کے لیے نا. تو آپ نے سجدے میں، نفل نماز تھی، سجدے میں ہاتھ کا اشارہ کر کے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں کرنے دو جو یہ کرتے ہیں. سجدے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے. اب دونوں ایک اوپر چڑھ رہے، ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے. تو آپ نے اپنے ہاتھ ایسے کھول دیے، ہاتھ کھول دیے، ایک نیچے گھس جاتا تو اوپر، جو دوسرا نیچے گھس جاتا وہ اوپر چڑھ جاتا. جب تک وہ آپ کی کمر پہ چڑھے رہے، کھیلتے رہے، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ وہ ہستیاں ہیں. ہاں، محرم ہمیں یہ کہانی سناتا ہے. جنوری ایک پیغام دیتا ہے، ناچو گاؤ زنا کرو شراب پیو. محرم ایک پیغام دیتا ہے، یہ جنوری کا پیغام نہیں. وہ شمسی مہینے بھی اللہ کے ہی ہیں، شمس بھی اللہ کا، قمر بھی اللہ کا. یہ تو باطل اور کافر نے ہمارے ساتھ چال چلی اور ہماری نسل کو ناچ گانے کا رسیہ بنا دیا. محرم بھی اللہ کا اور جنوری بھی اللہ کا. محرم ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہاں یہ واقعہ 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا، 2 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، چند گھڑی آگے بھی ہو سکتا تھا، چند گھڑی پیچھے بھی ہو سکتا تھا. 10 دن پہلے ہوتا ذوالحج میں ہو جاتا، اور 20 دن بعد ہوتا تو سفر میں ہو جاتا. مہینہ چنا گیا جہاں سے سال کی ابتدا ہوتی ہے. دن چنا گیا جو جمعے کا. جمعرات کو حملہ، حضرت حسین پہ جمعرات کو حملہ کر دیا. عمر بن سعد اور شمر نے حملے کے لیے آ گئے. تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان سے کہو ہمیں 1 رات مہلت دو، ہم تمہیں کل سوچ کے بتائیں گے. جمعرات کو عصر کے قریب وہ حملے کے لیے آ گئے. اور حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے سامنے ایسے تلوار یہاں رکھ کے ایسے اونگ رہے تھے، اور اونگ میں نیند آئی. تو ایک دم آنکھ کھلی، ان کے شور سے آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ ہوا. کون سے کو 1 رات کی مہلت دے دو، کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے. پھر فرمایا ابھی حضور آئے تھے، مجھے فرما رہے تھے آنے کی تیاری کرو، تم ہمارے پاس آ رہے ہو. ابھی اللہ کے نبی آ کر کہہ گئے تیاری کرو، تم ہمارے پاس آ رہے ہو. اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی زور زور سے. تو حضرت عباس گئے، کہنے لگے بھائی ہمیں 1 دن کی مہلت دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے. تو واپس آئے، فرمایا میں نے یہ مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج رات ہم اپنے اللہ کے سامنے خوب رو دھو لیں. ہم نے فیصلہ تو پہلے کیا ہوا ہے کہ باطل اور محمد کا گھر کٹھے نہیں ہو سکتے. یہ واقعہ ٹل بھی سکتا تھا لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا؟ اس لیے آپ نے قربانی اپنے گھر میں رکھی، اپنے گھر سے باہر نہیں جانے. فرمایا بھائی آج کی رات ہے، مبارک رات ہے، خوب اللہ سے مانگ لو. اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے زندگی سے پیار کیا، اس لیے نہیں کہ چیزیں بناؤں، مال بناؤں.
نماز پڑھنے کے لیے، راتوں کو اٹھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، روزے رکھنے کے لیے۔ میرا اللہ شاہد ہے کہ میں نمازوں سے محبت کرتا تھا، راتوں پہ اٹھنے کو پسند کرتا تھا، قرآن کے پڑھنے کو میں پسند کرتا تھا، اللہ اس چیز پر گواہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا آج رات اپنی تیاری کر لو بھائی۔ تیاری کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ رات ساری کی ساری جمعے کی تھی، رونے دھونے میں گزر رہی، دعاؤں میں گزر رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے شعر پڑھ رہے تھے، اف لک یا دہر من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیل من طالب او صاحب قتیل والدهر لا يقنع بالبديل وانما الامر الى الجليل وكل حي صالح السبيل۔ امام زین العابدین اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھے اور ساتھ کے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت حسین یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ شعر دہرا رہے تھے۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ کل تیاری ہے۔ کہہ رہے تھے اے زمانے تو کتنا ہی بے وفا ہے، تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی، تو نے ہمیشہ چن چن کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ کوئی نہیں، ہر ایک نے مر جانا ہے، کون ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ جو شعر سنے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا پھر زور زور سے رونے لگی۔ تو انہوں نے فرمایا یا اخیت لا یذهبن حلمک الشیطان، اے میری بہن دیکھنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، شیطان کہیں وار نہ کر جائے، صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ میرا نانا مجھ سے افضل تھا، وہ بھی موت کا پیالہ پی گیا۔ میرا باپ مجھ سے افضل تھا، وہ بھی شہادت کا جام پی گیا۔ میری ماں مجھ سے افضل تھی، وہ بھی موت کے دروازے سے گزر گئی۔ میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اس دروازے سے گزر گیا۔ اب میری باری ہے، میں انہی کے پاس لوٹ کے جا رہا ہوں۔ اس میں غم کی کیا بات ہے؟ بے صبر نہ ہونا، بے صبر نہ ہونا۔ سب سے کہا رات منا لو اللہ کو۔ کہاں 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، اور اس میں 23 اہل بیت میں سے تھے، اور اس میں بھی 16 آل رسول میں سے، یعنی حضرت حسن حسین کی نسل میں سے، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے۔ کوئی 16 کہتا ہے، کوئی 32، کوئی 23 کہتا ہے، کوئی 14 کہتا ہے، کوئی 18 کہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عدد 23 کا ہے۔ 23 وہ تھے جو اللہ کے نبی کے خود حضرت حسین کے 5 بھائی تو ساتھ تھے، عباس تھے، عثمان تھے، ابو بکر تھے، محمد تھے۔ یہ تو آپ کے ساتھ شریک جعفر تھے۔ یہ 5 حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ جو آپ نے شادیاں فرمائی ان میں سے 5 بھائی تھے جو آپ کا شانہ بشانہ تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ تو حضرت فاطمہ سے ہیں، عباس ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں، ابو بکر ہیں، اور اب عبداللہ ہیں، یہ محمد ہیں۔ یہ 5 حضرت حسین کے بھائی تھے جو ساتھ۔ پھر آپ کے بیٹوں میں علی اکبر شہید ہوئے، اور عبداللہ شہید ہوئے، اور ابو بکر شہید ہوئے، اور حضرت حسن کے بیٹوں میں قاسم شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، اور حضرت جعفر کے بیٹوں میں اون شہید ہوئے، اور محمد شہید ہوئے، اور مسلم بن عقیل کے بیٹوں میں عبداللہ شہید ہوئے۔ یہ سارا نبی کا گھر تھا، نبی کا گھر تھا، نبی کا گھر تھا جس پر یہ تلوار امت چلا رہی تھی۔ تو برید بن فضیل فرمانے لگے لوگوں گواہ رہو میں نے کبھی باطل کا ساتھ نہ دیا۔ اب جبکہ میں 50 سے اوپر گزر چکا ہوں، نہ میں نے جوانی میں کبھی باطل کو چاہا، نہ جبکہ میری عمر ڈھل چکی ہے میں نے کبھی باطل کا ساتھ دیا۔ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اور اللہ کی قسم آج ہمارے اور جنت کی حوروں میں صرف اتنا فاصلہ باقی ہے کہ یہ عراق کوفے والے آئیں اور ہم پر چڑھائی کر دیں، ہمیں قتل کر دیں، اور ہم جا کر جنت میں اللہ کے نعمتوں میں کہ دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جائیں اور جنت کی حوروں کو گلے لگا لیں۔ یہ بس اتنی دیر باقی ہے، اتنی دیر باقی ہے۔ بس اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دائیں طرف کھڑا کیا زہیر بن القین کو، اور بائیں طرف کھڑا کیا حبیب بن مطہر کو، اور درمیان میں اپنے بھائی کو کھڑا کیا حضرت عباس کو درمیان میں کھڑا، جن کو علمدار کے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ تو عباس درمیان میں تھے اور زہیر بن القین دائیں طرف تھے، حبیب بن مطہر بائیں طرف تھے، خود حضرت حسین درمیان میں تھے۔ اور انہوں نے کہا ایک ایک آؤ، ایک ایک۔ وہ ایک ایک کر کے جو آئے تو 1 مرا، 2 مرا، 3 مرا، چوتھا مرا۔ تو وہ شمر نے نامراد نے کہا کہ یہ سب کو مار دیں گے اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے، وہ تو مرنے پر آئے ہوئے ہیں اور ہم تو زندگی چاہتے ہیں، مرے کو کون مارے، ان پہ اکٹھا حملہ کرو، اکٹھا حملہ کرو۔ تو وہ 3000 نے اکٹھا حملہ کر دیا۔ تو جب دیکھا سب سے پہلے مسلم بن اوسج وہ شہید ہوئے اور وہ گرے، تو حبیب بن مطہر نے جا کر ان کو جنت کی ابشر بالجنہ، تو جو جنت کی بشارت، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، کہ بشرک اللہ بالخیر، کہ تجھے بھی بشارت ہو۔ پھر ہاتھ کا اشارہ حضرت حسین کی طرف کیا کہ اس کو بچاؤ، اس کے مرنے سے پہلے تم نے مرنا ہے، اس سے پہلے نہ مرنا، اس سے پہلے تم نے مرنا، اس کے بعد نہ مرنا، اس سے پہلے اس کے آگے تم نے مرنا ہے۔ اور انہوں نے جان دے دی۔ اور پھر زہیر
زہیر بن القین جو تھے، جب ان پر تلوار پڑی اور وہ گرے تو انہوں نے حضرت حسین گرتے گرتے حسین کے یوں ہاتھ مارا تھا، اقدم ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا والجناحين جعفر الكمية اسد اللہ حمزة الشہیدہ. یہ فی البدی مرتے مرتے یہ کہہ رہے آگے بڑھ، تو ہدایت پر تھا اور تو ہدایت یافتہ ہے. ابھی تیری ملاقات اپنے نانا سے ہوگی، ابھی تیری ملاقات حسن سے ہوگی، ابھی تیری ملاقات علی مرتضیٰ سے ہوگی، ابھی تیری ملاقات جعفر طیار سے ہوگی، ابھی تیری ملاقات سید الشہداء حمزہ سے ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے بھی جان دے دی. کرتے 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 سب کٹ گئے. پہلے وہی گئے جو دوسرے قبائل میں سے تھے. سعید ابن عبداللہ کہنے لگے اے حسین، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تجھے بچاتے ہوئے میں 1000 دفعہ قتل ہو جاؤں، 1000 دفعہ قتل ہو جاؤں اور تو بچ جائے گا تو اللہ کی قسم میں تیرے لیے 1000 دفعہ قتل ہو جاتا. لیکن یہ تو ایک دفعہ قتل ہونا ہے اور اس کے بعد مٹ جانا ہے. کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کر دیتا. سب ختم ہو گئے. ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نے کہا تو ہمیں ظہر تو پڑھنے دو، ہمیں ظہر تو پڑھنے دو. انہوں نے کہا تمہاری ظہر کو جمعے کا دن تھا لیکن میدان ہے، ظہر پڑھنے دو. کہا تمہاری نمازیں قبول نہیں. وہ کہنے لگے تمہاری شمر نے کہا تمہاری نمازیں قبول نہیں. اچھا آل رسول کی قبول نہیں اور تمہاری قبول ہیں. پھر آپ نے اشارے کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی اور اس اسنا میں کٹتے 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 آخر میں عابس بن ابی شیب اور سوید بن عمر باقی رہ گئے. یہ 2 آدمی باقی رہ گئے، باقی سب شہید ہو گئے. تو عابس جو تھے عابس وہ کہنے لگے ہے کوئی اکیلا میرے مقابلے میں الا رجل لرجل الا رجل لرجل، ہے کوئی ایک میرے مقابلے میں آئے. تو سب جانتے تھے جدھر کو منہ پھیرتے لوگ آگے بھاگ جاتے. یہ حال تھا کہ 200 کوفی آگے بھاگ رہے ہوتے تھے اور اکیلے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے. 200 آگے بھاگ رہے تھے اور وہ اکیلے ان کے پیچھے بھاگ رہے. عابس بن ابی شبیب پھر انہوں نے کہا یہ نہیں مرتا، اس کو پتھر مارو. تو انہوں نے چاروں طرف سے پتھر مارنا شروع کیا. اتنے پتھر مارے 3000 آدمیوں کا پتھر مارنا وہ ان زخموں سے تاب نہ لا سکے، گر گئے. آخر میں سعید بن ابی عمر رہ گئے بس. پھر وہ بھی شہید ہو گئے. سب ختم ہو گئے سارے. پھر اب خاندان کی باری آئی تو سب سے پہلے بیٹے آگے بڑھے. حضرت علی الاکبر جن کو کہتے ہیں وہ اپنے باپ کے آگے آگے اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں. پھر وہ چکرا کے گرے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بڑی ظالم ہے وہ قوم بیٹا جس نے تیرا چراغ بجھا دیا. کل کو یہ آئیں گے تو تیرا مدعی تیرا نانا بن کے آئے گا. کل قیامت کے میدان میں تیری طرف سے تیرا نانا مدعی بن کے آئے گا. ان کی لاش کو اٹھایا پیچھے جا کر رکھا. تو دوسرے نمبر پر حسن کے بیٹے قاسم انہوں نے آ کے حملہ کیا تو ان کو چاروں طرف سے گھیرا. کوفیوں نے تو انہوں نے پکارا یا اما ہائے چچا. عمر بن سعد نے حملہ کیا. عمر بن سعد تو حسین رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے جو عمر پہ حملے کو اس کا ہاتھ کاٹ دیا. لیکن چاروں طرف سے جو گھرے اور چکرا کے گرے تو ایک کوفی خود بتاتا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسے نوجوان تھا جیسے چاند حسین ہوتا ہے. اس کی ایڑیاں زمین پہ رگڑی آ رہی تھیں اور ان کے سرانے حضرت حسین کھڑے کہہ رہے تھے واہ میرے بھتیجے، تیرا چچا آج کتنا بے بس ہے کہ تیری پکار پہ لبیک نہ کہہ سکا. اللہ ناصرہ وکفر واترہ، آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے اور اس کے مددگار بہت تھوڑے ہو گئے اور آج تیری پکار پہ تیرا چچا تیرے کسی کام نہ آ سکا اور تو بھی اب پکار سے مستغنی ہو چکا ہے. پھر اپ ان کو گر گئے اور اپنا سینہ ان کے سینے کے ساتھ ایسے چپکا دیا. یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ ان ظالموں کی تلواریں بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی. ایسا منظر تھا یہ کہ ان کی تلواروں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، ان کے ہاتھ شل ہو گئے. پھر آپ نے ان کو اٹھایا اور اسی طرح سینے سے لگائے ہوئے پیچھے جا کے ان کو بھی لٹایا. پھر بھائیوں کا نمبر لگ گیا. عباس شہید ہوئے، ابو بکر شہید، عثمان شہید، عبداللہ شہید، جعفر شہید ہوئے. پھر جعفر کے بیٹوں کا نمبر لگ گیا. عون شہید ہوئے، پھر محمد شہید ہوئے، پھر اپنے حسن کے دوسرے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے. پھر جب سارا خاندان کٹا بیٹھے، مالک ابن بشیر تھا جس نے پہلا وار آپ کے سر پہ کیا، پہلا وار. تو سارا وہ ایک خود نما ٹوپی تھی وہ خون سے بھر گئے تو آپ نے اتار اور پگڑی باندھی اور اس کے بعد آپ لاچار ہو گئے، تھک کے چور ہو چکے تھے. اپنے خیمے کے پاس جا کر ایسے بیٹھ. سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ، اس کو بلوایا آخری دفعہ پیار کرنے کے لیے، ملنے کے لیے اسے بلوایا.
تو چھوٹا دودھ پیتا تھا بھی، عبداللہ دودھ پیتا تھا، تو اس کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا فرملہ بن کامل کا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گئے. تو انہوں نے خون لے لیا اپنے بیٹے کا، اپنے چلو میں، اپنے دونوں ہاتھوں سے خون سے بھر لیے اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دے، اے مولا ہم اس طرح بھی تجھ پہ راضی، اگر تو نے مدد کو اپنی روک لیا ہے، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں، لیکن ان سے تو خود نمٹنا، پھر ان سے تو خود انتقام لینا. اور اس معصوم تڑپتے لاشے کو پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ لٹا دیا. اس میں ایک اور چھوٹا سا معصوم بچہ گھبرا کے باہر نکلا، چل رہا تھا لڑکھڑاتا ہوا، تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہا، دوسرے نے روکا، ہو اس بچے کو مار کے کیا کرو گے؟ کہنے مجھے ہانی اس کا نام تھا، حملہ ہانی منو کفیب. اس نے آگے بڑھ کر اس معصوم بچے کو بھی لٹایا اور ایسے ذبح کر دیا. اور نہ اگر قیامت، اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا، بجلیاں کوند جاتی اور اللہ کے عذاب کے برقی شرارے صفائے ہستی سے ہر زندہ کو مٹا دیتے. لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہاں حق بھی ہے، یہاں باطل بھی ہے، سچے بھی رہیں گے، جھوٹے بھی رہیں گے، زانی بھی رہیں گے اور پاک دامن بھی رہیں گے، بدکار بھی رہیں گے اور اللہ کی نیکی کے شاہکار بھی رہیں گے. یہ اسی طرح میدان گرم رہے گا یہاں تک کہ وہ دن آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. وہ دن آ رہا ہے جس دن اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، جہنم آئے گی، جنت آئے گی، پلسرات آئے گا، ترازو آئے گا، کھڑا الگ ہو جائے گا، کھوٹا الگ ہو جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ. وہ دن اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کربلائیں آتی رہیں گی. اور یہ فصل بہار، ہماری بہار ہمارے ہی خون سے سبزہ اختیار کرتی ہے. زمین کی خشک گھاس پانی سے جو کھاد کا کام دیتی ہیں، ان کے خون کا نالی میں بہنا ہے جو یہاں باغ و بہار کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے لیے مر جانا کوئی ناکامی نہیں، ہمارے لیے کوئی عیب نہیں. اب الموت تخوفنی، حضرت حسین نے کہا تھا شمر سے، اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، مجھے موت سے ڈراتے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ آپ نے شاہ استاد صاحب نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھ لو، تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو، تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جس سے زیادہ اللہ کو پیارا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے، اور جس پہ اٹھی ہوئی تلوار اور اس تلوار کا چلانے والا اس سے بڑا مجرم دھرتی میں اللہ کے دربار میں اور کوئی نہ ہوگا. تلواریں واپس کر لو ورنہ ہمیشہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. سارا خاندان کٹ گیا، معصوم بچے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے، نوجوان شہزادے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے. مسلم کی اولاد، جعفر کی اولاد، حسن کی اولاد، اپنی اولاد، علی اکبر بھی، علی اصغر بھی اور عبداللہ معصوم بھی، یہ سب ان کے لاشیں کھڑے پڑے تھے. اور ایک کوفی خود کہتا ہے میں نے اتنا دلیر زندگی میں نہیں دیکھا جو چاروں طرف اولاد کی کٹی کھیتی دیکھ کر بھی مطمئن بیٹھا ہوا ہو، جو چاروں طرف اولاد کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر بھی اطمینان تب سے بیٹھا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا ہو. میں نے ایسا شاہ سوار زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. تنہا پیاس 3 دن سے پانی بند تھا، 3 دن سے پانی بند، تو پیاس نے انتہا کر دی تو کوشش کی کہ چند گھونٹ تو مرنے سے پہلے پی لوں. تو چلے پانی کی طرف چلے، دریا میں پہنچ گئے تو حسین ابن یزید، حسین صاد کے ساتھ، حسین ابن یزید کا تیر آیا اور تھوڑی میں لگا، ساری داڑھی لہو لوہان ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے پھر اپنے خون کو، اپنے چلو کو بھر لیا. پھر ایسے آسمان کی طرف اٹھا، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، تو تو قوی ہے. احصہم عدد اقتلہم بدد لا تترک منہم احد، ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا میرے مولا، ان کو گن گن کے مارنا، ان سے میرے بدلے تو خود لینا. ابھی آپ کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ حسین ابن یزید پر پیاس چڑھ کر کہا ہائے پانی، پانی دیا، ہائے پانی، دودھ دیا، ہائے پلاؤ، ٹھنڈا کر کے دیا، ہائے پلاؤ، ٹھنڈا کر کے دیا. پلاتے 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 یہاں تک اس کے اپنا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا. اللہ نے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اس تیر چلانے والے کی موت آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ غم نہ کر میں تیرا ساتھی ہوں. پھر آخری وقت آ گیا، اکیلے رہ گئے. جدھر کو چلتے تھے لوگ آگے بھاگ پڑے، جدھر کو چلتے لوگ آگے بھاگ پڑے. آخر شمر نے کہا کب تک انتظار کرو گے؟
تو زرع بن شریک تمیمی تھا جس نے آ کر آپ کی کندھے پر وار کیا، پہلا وار براہ راست، تو آپ ایسے گرے۔ تو خولہ بن سنان بن ابی انس خفامی تھا، وہ نیچے اترا اور اس نے نیزہ مارا جس سے آپ سیدھے گرے، پر اس نے نیچے اتر کر آپ کی سر کو تن سے جدا کر دیا اور خولہ بن یزید کو وہ سر دیا۔ یہ وہ تن ہے جس کو اللہ کے نبی نے سینے پہ لٹایا، کندھے پہ اٹھایا، کمر پہ بٹھایا، گود میں لٹایا، ہونٹوں کو چوما، ماتھے کو چوما، بدن کے ایک ایک حصے کو چوما ہوا تھا۔ یہ وہ وجود اطہر تھا۔ سر کاٹا، پھر صرف انہیں کا نہیں سر کاٹا، 72 کے سر کاٹ دیے اور دفن بھی نہیں کیا، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب بچیوں کو، عورتوں کو، بیویوں کو، ساتھ جو اہل خانہ مستورات تھیں، جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو لاشیں بکھرے پڑے تھے اور 10 گھوڑے حضرت حسین کی لاش کا دوڑائے گئے۔ ابھی کچھ مقام باقی تھے طے کروانے، تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیا، پھر نیزے پہ سر چڑھا کے بلند کر دیا گیا۔ آج وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا گیا۔ دیکھو ہماری فتح یوں ہوتی، یہ ہماری فتح ہے۔ ہم نے کبھی بھی یزید کو جیتا ہوا نہیں گردانا، ہم نے کبھی بھی ابن زیاد کو عزت کا سہرا نہیں پہنایا۔ ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور 14 صدیاں گزر گئی، امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی اور یہ قیامت کے دن بھی ذلیل و خوار ہو کر اٹھیں۔ اور یہ نیزے پہ سر چڑھانے والا آج بھی اپنے لیے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی 61 میں رکھتا تھا۔ آگے 14,000 صدیاں گزر جائیں تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو ٹھیس پہنچاتی رہے گی اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے اور ان کی یاد کبھی دنیا کی کوئی طاقت بھلا نہیں سکتی۔ سر اوپر چڑھا ہوا، جسم کٹے پڑے تھے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا محمد، اے ہمارے نانا، آگے دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا۔ یا محمد صلی علیہ الالہ وملک السماء وہذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تشفی علیہ السبا۔ میرے رب کی قسم، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں ڈھال سکتا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخوار بھیڑیے بھی رو پڑے، ارے قاتل رو پڑے، قاتل۔ انہوں نے اپنے ساتھ کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کے نیچے آ گئے، قتل کرنے والے رونے لگے، یا محمد یا محمد، اے ہمارے نانا، دیکھ کیا ہو گیا۔ اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہوں، فرشتے تجھ پر درود پڑھیں، ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ، وہ میدان میں پڑا ہے، سر کٹ چکا ہے، دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں، خون کی سرخ پوشاک پہن چکا ہے، آج اس کی بارات کیا ہے؟ سرخ جوڑا پہنایا جاتا، ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں۔ آج حسین کی بارات جا رہی ہے، آج وہ دولہا بن کے آیا ہے، گلاب کے پھولوں کا سہرا اس نے سجایا ہے، گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنا ہے، مزمل بالدماء۔ دیکھ اپنے بیٹے حسین کو، دیکھ اس کے کٹے ہوئے اعضاء دیکھ، مقطع الاعضاء، اس کا بکھرا ہوا دھڑ دیکھ۔ یا محمد، اے ہمارے نانا، بناتوں کا سبایا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، ذریتوں کا مقتلہ، دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ، کیسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے۔ بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں، آج رسول کے بچے، معصوم دودھ پیتے بچے، گلے کے تیر پار پڑے ہیں۔ یہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، یہ قاسم کی لاش ہے، یہ جعفر کی لاش ہے، یہ عون ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ محمد ہے، یہ عثمان ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ ان کے لاشیں، یہ عقیل کے بیٹے، یہ مسلم کے بیٹے، یہ جعفر کے بیٹے، یہ علی کے بیٹے، یہ حسین کے بیٹے، یہ حسن کا قاسم ہے، یہ حسن کا ابو بکر ہے، یہ حسن کا محمد ہے، یہ حسین کا محمد ہے، یہ حسین کا عبداللہ ہے، یہ حسین کا علی اکبر ہے، یہ حسین کا علی اصغر ہے۔ آگے ذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد کیسے اپنے تیرے لگائے ہوئے باغ کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئی، تیری فصل کو بہار میں بدل گئی، آج ان کے لاشوں پہ ہوائیں مٹی ڈال رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر ہی نہیں کیا، یہ نیکی ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی تھی؟
یہ سعادت ان کے ہاتھ میں کیسے نیچے آ سکتی؟ وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے لوٹ گئے. بنو اسد آئے, بنو اسد آئے, انہوں نے آ کر ایک ایک کو دفن کیا, جنازے پڑھے, دفن کیا. عمر ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کو دفن کر دیا گیا, قبریں بنائی, اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا. 40 دن پانی اوپر کھڑا رہا, 40 دن قبروں کے نشان مٹ گئے. پھر بنو اسد کا ایک بدو آیا, جب پانی خشک ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بدو آیا اور اس نے آ کر مٹی کو اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کیا. کربلا کی مٹی کو سونگتا گیا, سونگتا گیا, سونگتا گیا. ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخ نکلی, کہا ہائے یہ ہے حسین کا مہکتا ہوا باغ, یہ ہے اس کی قبر جس کے روئیں روئیں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی, یہ ہے حسین کی قبر. اس نے خوشبو سے پہچانا, خوشبو سے پہچانا. اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں, حکومتوں پہ مرنے. یزید مر گیا, ابن زیاد مر گیا, تخت لے کر بھی مر گیا, مال لے کر بھی مر گیا, شمر مر گیا, اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جی اٹھے. 1424 سال ہو گئے ہیں, آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے, غم رکنے کا نام نہیں لیتا. لیکن میرے بھائیو, کسی کو فرصت ہو اپنی تاریخ پڑھنے کی, انہیں تو ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں ہے. پڑھا کرو اپنے بڑوں کی تاریخ, کس طرح اس باغ کو پانی دے کر گئے, کیسے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے گئے. یہ نیزے پہ اٹھایا گیا, سر شہر کی گلیوں میں پھرایا گیا, پھر کوفے کے بازاروں میں لایا گیا, پھر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اس نے ایسے چھڑی ماری منہ کے اوپر, ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری. تو حضرت انس اور حضرت زید بن ارقم دونوں کے بارے میں, تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے, میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا. پھر ابھی کچھ سفر باقی تھا تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا. پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا. پھر یزید نے چھڑی ماری منہ پر, تو ابو برزہ اسلمی بیٹھے تھے, انہوں نے ارشاد فرمایا یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے, میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا. ابن زیاد کہنے لگا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا. کٹا ہوا سر, سوئی ہوئی آنکھیں. ابن زیاد پکار اٹھا, ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا, ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا. سر کہیں جا رہا, دھڑ کہیں جا رہا, لاشیں کہیں بکھر گئے, اولاد کیسے کٹ پٹ گئی, یہ پیغام دے کر گئی. میں قصے کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے, کیونکہ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا, میں تو قصے میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ قصہ پیغام کیا دیتا ہے, یہ کہانی کیا سناتا ہے, یہ درس کیا دیتا ہے, یہ کیا تفسیر کرتا ہے. کہ صرف 10 دن کے لیے حسین کے ہر خطیب اس کے قصے سنائے اور اس کے بعد اس کی یاد کو دفن کر دے, پھر بازار میں ناپ تول بھی کمی ہو, پھر بازار میں جھوٹ بھی چلے, سود بھی چلے, جوا بھی چلے, انعامی بانڈ بھی چلے, ناچ گانے کی کیسیں بھی فروخت ہوں, فلموں کی کیسیں بھی فروخت ہوں, اور سارے کا سارا ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہو. کیا یہ پیغام اس لیے تھا؟ نہیں میرے بھائیو, صرف یہ ایک اللہ کے واسطے میری سنو, یہ پیغام ہے, یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں. جان مانگے گا دے دیں, اولاد مانگے گا. ہمارے بیٹے کوئی علی سے زیادہ, کوئی عباس سے زیادہ, کوئی عبداللہ سے زیادہ, کوئی حسن سے, کوئی قاسم سے زیادہ عزیز ہیں. ان کے مقدس وجود کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, رنگ اڑا ہوا, مٹی پڑی ہوئی, ہاتھ میں بوتل, اس میں خون ہے. آپ نے کہا عرض کی یا رسول اللہ خیریت تو ہے, کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, آپ نے فرمایا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں, اور یہ بوتل ہے جس میں حسین کا, اس کی اولاد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا. ہاں, آج پتا چلے گا حکومت کا کیا بھاؤ ہے, خراسان کی گورنری کی کیا قیمت ہے, کوفے کے تخت کی کیا قیمت ہے. جب اللہ کا نبی مدعی بن کے آئے گا, ایک ہاتھ میں قاسم کو پکڑا ہوگا, ایک طرف سے معصوم عبداللہ کو انگلی میں پکڑا ہوگا, دائیں طرف سے ابو بکر لٹکا ہوگا, اور ادھر عون ہوگا, ادھر عبداللہ ہوگا, ادھر عباس ہوگا, ادھر حسین ہوگا, ادھر یزید ہوگا اور اس کا لشکر ہوگا, ابن زیاد ہوگا. آج کوئی بچ کے جائے گا کہاں؟ یہ کیا پیغام ہے؟ ظالم کے ساتھی نہ بنو, ظلم نہ کرو, نافرمانی نہ کرو چاہے جان چلی جائے. ایک وکیل جب قاتل کا کیس لے لیتا ہے, تیار ہو جائے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے. ایک وکیل جب ظالم اور زمین دبانے والے اور کھلے عام کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینے والے کا کیس لے لیتا ہے, زمین دبا لی, کہتا ہے میری زمین اور میری بچواؤ, قتل کر کے آ رہا ہے, کہتا ہے میرا قتل بچواؤ, وہ کہتا ہے 1 لاکھ لوں گا, نکال کے پار کر دوں گا,
وہ کہتا جتنا مرضی لے لو. کیا خیال ہے یہ وکیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ میرے بھائیوں میں ایک مثال دے رہا ہوں. آج سارا طبقہ ظلم سے بھرا ہوا ہے. ظالم نہ بنو جو یہ گانے کی کیسٹیں بیچ رہے اور ننگی فلموں کے اشتہار لگا کے بیٹھے ہوئے اور ساری